بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کی یہ جو پیاری بزم بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جی ہے بھائی عابد صاحب، عزیزم عدنان صاحب اور دیگر احباب نے، تو میں بہت شکر گزار ہوں جناب عابد اسلم صاحب کا اور جناب قاری شکیل وارثی صاحب کا، اور آپ میاں صاحب بھی تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، اور صداقت صاحب نے پرانی یاد آج تازہ کی ہے کہ حضور کا ذکر خیر کر کے حضور کی نعت رسول مقبول سنا کر پھر ہمارے قاری ساجد صاحب ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے۔ اہل پدری والو، جہاں بھی محفل میلاد ہوگی نا، حضور کا ذکر ہوگا، حضور کے غلاموں کا ذکر ضرور ہوگا وہاں پر، اور وہ غلام جس نے اپنی جوانی بھی یہاں گزاری، بڑھاپا بھی یہاں گزارا، اس ہستی کی یاد ہمیں آتی رہے گی۔ اس سے میری مراد جناب محمد اکرم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بے شمار میرے دوست ہوں گے جنہوں نے ان کے پاس قرآن پاک پڑھا ہوگا، بے شمار ایسے دوست ہوں گے جنہوں نے ان کے پاس سکول میں پڑھا ہوگا۔ میں نے ان کے پاس پڑھا نہیں ہے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کا یہ فرمان کبھی میں بھول نہیں سکتا۔ آپ فرماتے تھے کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا نا، میں عبدالحمید سیالوی کو اور احمد صاحب کو پیش کروں گا۔ جب احمد صاحب کو پیش کروں گا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا، یا رسول میں اور کچھ نہیں کر سکا، آپ کے بیٹے کو میں نے دین کے رستے پہ لگا دیا ہے۔ پہلے ہی الحمدللہ خاص کر کے پدری کے اندر میاں صاحب کے خاندان، سادات خاندان اور قاضی صاحب کے خاندان، اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی ہیں، اور اہل پدری ان تین خاندانوں کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ شاید کہیں اور کسی جگہ پر اتنا کسی کا احترام نہیں کیا جا رہا ہوگا۔ اور پھر یہاں پہ آپ کس گاؤں کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ باضابطہ طور پر جو محفل پاک ہے وہ تیسری محفل پاک ہے۔ یہ بھی بڑا اعزاز ہوتا ہے نا کہ ایک ہی گاؤں کے اندر، ایک ہی بستی کے اندر جب 3 دفعہ پروگرام ہوں تو لوگ بڑے شوق سے، بڑے محبت کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ سننے کے لیے یہاں مسجد میں آئیں، اور پھر ہر عالم دین کی تقریر کو سنیں، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ دین کے بارے میں بحث کرنا نا، دین کے بارے میں، دین کی باتوں کے اندر، دین کی سمجھنے کے لیے بحث کرنا یہ رحمت ہوتا ہے، دین کو سمجھنے کے لیے، تنقید کے لیے نہیں۔ آج آپ دیکھیں نا دنیا کے اندر کتنے کتنے لوگ مذہب اختیار کیے ہوئے ہیں اور کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سن کر یقین کریں، ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کہاں کے پڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ جو ہمارے دین کو بدنام کر رہے ہیں، اور چھوٹی سی بات کو لے کر اتنا بتنگڑ بناتے ہیں، اتنا بتنگڑ بناتے ہیں، اتنی باتیں بناتے ہیں کہ سننے والا انسان پڑھا لکھا، ان پڑھ نہیں، ان پڑھ تو جیسے وہ کہتے ہیں نا، وہ کہے اس نے ٹھیک کہا ہوگا، اور کو بات کہ وہ کہے اس نے ٹھیک کہا ہوگا، لیکن پڑھا لکھا انسان اس بات پہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایک نئے دین کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں۔ ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، ہم دین کے نوکر ہیں، ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، ہم دین کے نوکر ہیں۔ کوئی نعتیں پڑھ کے نوکری پیش کر رہا ہے، کوئی حضور کا ذکر خیر کر کے نوکری پیش کر رہا ہے، کوئی حضور کے واقعات سنا کر بھی نوکری پیش کر رہا ہے۔ دعا یہ کریں کہ مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضور کے بچپن کا زمانہ، حضور کی عمر بھی 8 سال ہے، اور آپ کے کفیل کون ہیں؟ ابو طالب رضی اللہ عنہ۔ آپ کی معیت میں
آپ رہتے ہیں، آپ کے گھر آپ رہتے ہیں، آپ کے پاس آپ رہتے ہیں، تو ایک دفعہ جب ابو طالب جانے لگے مال تجارت لے کر، حضور نے ضد کی کہ چاچا جان میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ جیسا چھوٹے بچوں کی ضد ہوتی ہے کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے، اب بچے چھوٹے جو ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ میں نے ساتھ جانا ہے، اور بڑا آدمی یہ کہتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے میں رستے میں پریشان ہو جاؤں، رستے میں مجھے کوئی پرابلم نہ بن جائے۔ انہیں بار بار حضور نے عرض کی اپنے نانا جان چاچا جان کے سامنے، عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ چاچا جی میں نے ساتھ جانا ہے۔ اخیر آپ مان گئے کہ میں آپ کو ساتھ، چھوٹے محمد میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور وہ ہستیاں ابو طالب جن نے حضور کا پہلا نکاح خود پڑھایا ہے، اور نکاح کا خطبہ ابو طالب نے دیا ہے۔ آج کیا کیا باتیں لوگ ابو طالب کے بارے میں کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ میں سلام کرتا ہوں ہستی کو جن نے حضور کے بچپن میں حضور کی خدمت کی ہے، جن نے حضور کی اتنی خدمت کی ہو۔ یار ان کے ایمان پہ شک کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے گا، اللہ ان کو قیامت میں اہل مقام عطا فرمائے گا کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ بہرحال آپ نے ضد کی کہ چاچا جان آج میں نے ساتھ جانا ہے۔ اب سارے قافلے والے تیار ہوئے، میرے آقا کی بچپن کا زمانہ 8-9 سال آپ کی عمر ہے، آپ اس قافلے کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ جب چلتے ہیں رستے میں بڑی دھوپ ہے، اس دھوپ کے عالم کے اندر ایک بادل کا ٹکڑا آ کر حضور کے سر پہ سایہ کر لیتا ہے۔ جس سواری پہ آپ سوار ہیں، جس اونٹ کو آپ پکڑے ہوئے ہیں، آپ کے اس اونٹ پر، آپ کی سواری پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ جب نصف رستہ ہوا، وہاں پہ ایک درخت تھا، وہاں سامنے ایک گرجے میں پادری رہا کرتا تھا، وہ کبھی اپنے گرجے سے باہر نہیں آتا تھا۔ دیکھو میرے نبی کی بچپن کی شانیں، جس کے آنے کی پہلے شانیں بیان کی ہے تم نبیوں نے، سب نبیوں نے، اور آپ کے آنے میں اللہ نے آپ کی شان بیان کی ہے، اور آپ کے بچپن کا زمانہ ہے، آپ سفر میں جا رہے ہیں۔ وہ راہب جو کبھی اپنے کلیسا سے باہر نہیں آتا، آج وہ باہر نکل اس قافلے والوں کو دیکھتا ہے، ان قافلے والوں کو دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ بادل کا ٹکڑا اس کے سر پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنی کتاب کھولی، انجیل کھولی، کبھی انجیل کو دیکھتا ہے، کبھی میرے آقا اس مسافر کو دیکھتا ہے، آنے والے اس مسافر کو دیکھتا ہے۔ قافلہ قریب آتا گیا، آتا گیا، آتا گیا، یہاں تک ایک بوڑے سے درخت کے نیچے سارے قافلے والے رکے اور قافلے والے نے سامان اتارا۔ جب سامان اتارا، اتنے لوگ قافلے والے تھے کہ سارے درخت کے سائے کے نیچے آ گئے۔ میرے حضور دھوپ میں کھڑے ہیں، میرے آقا دھوپ میں کھڑے ہیں۔ وہ راہب دیکھتا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سب لوگ سائے میں ہیں اور محمد عربی سائے سے باہر ہیں، وہی بادل کا ٹکڑا آپ پہ آ کے سایہ کر لیتا ہے۔ وہ راہب حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس نبی کی نشانیاں میں اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا نبی یہ ہے، اللہ کا یہ نبی ہے۔ پھر کتاب کھولتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر پڑھتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اپنے غلاموں کو بھیجتا ہے، جاؤ جا کر قافلے والوں میں سے کسی ایک آدمی کو بلا کر لے آؤ۔ قافلے والے جاتے ہیں، ابو طالب ہی سامنے کھڑے تھے، ابو طالب کو بلایا۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ وہ خود اپنے کلیسا کو چھوڑ کر ان قافلے والوں کے پاس جاتا ہے اور جا کر یہ سوال کرتا ہے، لوگوں مجھے بتاؤ کہ یہ بچہ کون ہے، مجھے بتاؤ کہ یہ بچہ کون ہے۔ ابو طالب کھڑے ہو گئے، آپ فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ فرمایا کس کا بیٹا ہے؟ آپ فرمایا یہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تو نشانی ٹھیک ہے کہ اللہ کا آخری نبی یتیم ہوں گے، وہ یتیمی کی حالت میں دنیا پہ آئیں گے، وہ دنیا پہ یتیم بن کے آئیں گے، لیکن یتیموں کا سہارا بنیں گے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے۔ آج میرے کملی والے مصطفیٰ کریم کو وہ دیکھنے والا راہب کہتا ہے یہ نشانی تو ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے فرمایا نا کہ میرا بیٹا ہے، کہنے لگا میں نہیں مانتا، پھر فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ اب وہ راہب کہتا ہے اے ابو طالب، اے قافلے کے سپہ سالار، اے قافلے کے ساتھ جانے والے، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ نبیوں کا سردار ہوگا۔
تو میری بات مان، اس کو واپس لے جا۔ اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ آج اللہ کا وہ نبی جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ خبری دی تھی کہ میرے بعد نبی آئے گا جس کو آسمانوں پہ احمد کے نام سے اور زمین پہ محمد کے نام سے یاد کیا جائے گا، وہ نبی آ چکا ہے، اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو واپس لے جائے۔ یہ نہ ہو کہ یہودیوں کو پتہ چل جائے نعوذ باللہ جی آپ کے بیٹے کو شہید کر دیں۔ آپ کی شان کتنی اللہ نے بنائی ہے، کتنی بڑی آپ کی شان بنائی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس رحمت والنبی کا صدقہ ہے آج ہم جہاں پہ جمع ہیں، ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، ذکر خیر سن رہے ہیں، علماء کرام کو بلاتے ہیں، نعت خانوں کو بلاتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، یہاں پہ اللہ کے نبی کا ذکر کریں اور سن کر ہم معزوز ہوتے جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں جب بھی علماء کرام یہاں پہ تشریف لاتے ہیں تو قاری صاحب بڑی دیر سے گھنٹہ ڈیڑھ تو ہو گیا ہے، اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ یار اندر آ جاؤ نا۔ اب کتنی بار کہنے کے باوجود پھر بھی میرے دوست دور بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی طالب علم زیادہ سبق سمجھتا ہے جو استاد کے قریب بیٹھا کرتا ہے، جو علماء کرام کے قریب بیٹھتا ہے اللہ اسے اور زیادہ نواز دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم پہ کرم کرے، اپنے حبیب کے صدقے ہماری بستی پہ رحم فرمائے تاکہ ہم زندہ رہیں، حضور کا ذکر خیر کرتے رہیں، حضور کا ذکر خیر ہوتا رہے، انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔